السلام علیکم محترم حضرات۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ آپ کی والدہ بھی بہت نیک بیوی تھیں۔ وہ بچپن سے حضرت سلیمان کو اچھی اچھی باتیں سکھاتی تھیں۔ ایک بار انہوں نے فرمایا، بیٹا سلیمان، رات بھر نہ سوتے رہا کرو۔ جو شخص رات بھر سوتا رہتا ہے اور اٹھ کر اللہ کو یاد نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کی نیکیاں کم ہو جانے کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بچپن سے ہی بہت ہوشیاری اور سمجھداری عطا فرمائی تھی۔ ایک بار آپ کے والد حضرت داؤد ایک مقدمے کا فیصلہ فرما رہے تھے۔ حضرت سلیمان بھی اپنے والد کے پاس بیٹھے تھے۔ اس وقت حضرت کی عمر کوئی 11 سال تھی۔ مقدمہ یہ تھا کہ ایک شخص نے آ کر فریاد کی کہ ایک دوسرے شخص کی بکریوں نے میرا سارا کھیت چر لیا اور روند کر برباد کر ڈالا۔ کھیت والے کا جتنا نقصان ہوا تھا وہ قریب اتنا ہی تھا جتنے کی وہ بکریاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ یہ بکریاں کھیت والے کو اس کے نقصان کے بدلے میں دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان بھی مقدمے کا حال سن رہے تھے۔ مقدمے کا فیصلہ سن کر بولے، ابا جان، آپ کا فیصلہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ کھیت والے کا جو نقصان ہوا وہ اسے ضرور ملنا چاہیے، لیکن میری سمجھ میں ایک صورت اس سے بھی اچھی آ رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، کہو بیٹا، وہ کیا صورت ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بکریوں کا یہ گیلا کھیت والے کو دے دیا جائے، وہ ان کے دودھ اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور بکریوں کے مالک سے کہا جائے کہ وہ اس کھیت کو پھر سے جوتے اور بوئے، اور جب فصل تیار ہو کر پھر ویسی ہی ہو جائے جیسی فصل برباد کی گئی ہے، تو کھیت والے کو اس کا کھیت اور فصل دے دی جائے اور اپنی بکریاں واپس لے لے۔ حضرت داؤد کو بیٹے کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور انہوں نے اسی فیصلے کو منظور کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک بہت بڑے ملک کے حاکم بھی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور وہی اس کے ملک کے حاکم بھی ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں، جانوروں، جنوں اور ہدیے کے ہوا تک کو آپ کے حکم کا تابع بنا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت تھی۔ آپ جنوں سے بھی کام لیتے تھے اور ہوا سے بھی۔ آپ کے تخت کو اڑا کر ان کی آن میں کہیں سے کہیں لے جاتی تھی۔ صبح آپ ایک شہر میں ہوتے تھے، شام کو دوسرے شہر میں، اتنی دور چلے جاتے جتنی دور ایک آدمی مہینہ بھر میں جا سکے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ جس اللہ نے آج معمولی انسان کو اتنی عقل دے دی ہے کہ وہ ہوائی جہاز بنا کر دنیا بھر میں اڑا پھرتا ہے، اسی اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس کے نبی کے اشارے پر انہیں دم بھر میں کہیں سے کہیں پہنچا دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی نے تمام جانوروں اور دنیا کی ہر چیز کو بنایا ہے، اسی نے جنوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جن ایک ایسی مخلوق ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جن بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ جنوں کے لیے بھی اللہ کے رسولوں کا کہنا ماننا ضروری ہے۔ جو جن اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے وہ برے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں کا بھی بادشاہ بنایا تھا۔ جن آپ کے حکموں کو مانتے تھے اور ایسے ایسے کام کر ڈالتے تھے جو انسانوں کے بس کے نہیں تھے۔ جن گہرے گہرے سمندروں میں غوطہ مارتے اور قیمتی موتی نکال کر لاتے اور حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ وہ ان کے لیے بڑے بڑے قلعے تیار کرتے تھے، لڑائی کے ہتھیار بناتے تھے، بڑی بڑی حوضوں اور بہت بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے۔ غرض یہ کہ سینکڑوں ایسے کام کرتے تھے جو عام طور پر انسان کے بس کے نہ تھے۔ حضرت سلیمان پر اللہ کا یہ خاص فضل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی بے انتہا دی تھی، اور دولت کیوں نہ ہوتی جس کا حکم انسانوں کے علاوہ جنات اور پرند تک بھی سے سب مانتے۔
اس کے پاس کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن حضرت سلیمان نے اللہ کی دی ہوئی اس دولت کو ہمیشہ اس کی امانت سمجھا، غریبوں اور ضرورت مندوں پر اسے خرچ کیا۔ اس دولت سے کبھی اپنے لیے شان و شوکت کا سامان نہیں کیا، نہ اپنے لیے اونچے اونچے محل بنوائے اور اپنے آرام اور شوق کے لیے اس دولت کو اڑایا۔ حضرت سلیمان اپنی ذاتی ضرورت کے لیے ٹوکریاں بنا کر روپے کماتے تھے اور اسی سے اپنا کام چلاتے تھے۔ سچ ہے، مالدار ہونا برا نہیں، مالدار ہو کر دولت کو عیش و آرام میں اڑانا برا ہے۔ مال اور دولت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جو کوئی اس نعمت کو پا کر اللہ کو نہ بھولے، غریب اور ضرورت مندوں کے کام آئے اور اللہ کی دی ہوئی دولت اسی کو اسی طرح خرچ کرے جس طرح اللہ کی مرضی ہو، تو ایسا آدمی بہت اچھا آدمی ہوتا ہے۔ بے شک، تو میری محترم ناظرین، میں آگے کا واقعہ آپ کو دوسری قسط میں سناؤں گی۔ السلام علیکم۔